بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی ایس عربک سمسٹر نمبر 5 کے کوڈ نمبر 4909 کی پہلی مشق کے تیسرے سوال میں تشبیہ اور اس کے ارکان کے متعلق سوال پوچھا گیا ہے۔ دراصل تشبیہ بیان کا ایک فن ہے اور یہ عربی ادب میں اپنے طریقوں اور تنوع کی وجہ سے عام ہو گیا ہے، اور جب ارکان کی بات کی جائے تو تشبیہ دو چیزوں کے درمیان اشتراک اور مماثلت کا معاہدہ ہے، اسی کو مشبہ کہتے ہیں، اور دوسرے کے ساتھ جوڑنا جو ہے اسے مشبہ بھی کہتے ہیں، یا جو ان کے درمیان مشترک خصوصیات ہیں ان کو وجہ تشبیہ کہتے ہیں، اور یہ تشبیہ میں واضح اور زیادہ پرانگیز ہے، زیادہ اثر انگیز ہے۔ مثال کے لیے آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 8 پر جو ٹیبل موجود ہے اس کو سمجھ بھی لیں اور مشق میں لکھ بھی لیں۔ علاوہ ازیں صفحہ نمبر 9 پر اس کی مثالیں موجود ہیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 12 پر خلاصہ کا عنوان ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تشبیہ 4 عناصر پر مشتمل ہے، اور وہ ہیں مشبہ، مشبہ بہ، اداۃ التشبیہ اور وجہ تشبیہ۔ پھر ان ارکان کو 2 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جس کے بغیر تشبیہ قائم نہیں ہو سکتی، اس کے لیے مشبہ اور مشبہ بہ کا وجود ضروری ہے، اور ان دونوں کو تشبیہ کے اطراف کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی مثالیں اسی صفحہ پر موجود ٹیبل میں موجود ہیں۔ اس کے بعد اداۃ التشبیہ ہے کہ ہر وہ لفظ جو دلالت کرے مماثلت اور مشارکت پر اور قریب کر دے مشبہ کو مشبہ بہ سے، اور اکثر طور پر بطور اداۃ التشبیہ کے استعمال کیا جاتا ہے کاف اور کانا کے حروف کو۔ ہمیشہ کاف کے بعد مشبہ بہ ہوتا ہے اور کانا کے بعد مشبہ ہوتا ہے، اور اس سے آگے صفحہ نمبر 14 پر خلاصہ کے عنوان کے تحت تشبیہ کی دوسری قسم کو بیان کر رہے ہیں۔ اس کی پہلی قسم پیچھے بیان ہو چکی ہے۔ تشبیہ کی دوسری قسم میں حذف اور تقدیر دونوں ممکن ہیں۔ کبھی وجہ تشبیہ حذف ہوگی اور کبھی اداۃ التشبیہ، اور کبھی دونوں اکٹھے حذف ہوں گے، لیکن تشبیہ کی اطراف کا برقرار رہنا ضروری ہے تاکہ تشبیہ کا طریقہ کار باقی رہ سکے۔ اگر آپ نے یہ خلاصہ جو میں نے عرض کیا ہے غور سے سنا ہے تو آپ کو تشبیہ کی پہلی اور دوسری قسم میں فرق واضح ہو گیا ہوگا۔ پھر آگے تشبیہ بطور اداۃ التشبیہ کیا ہے، اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ ہے جس میں اداۃ التشبیہ مذکور ہوں تو یہ تشبیہ مرسل ہے، اور دوسری یہ ہے کہ اداۃ التشبیہ مذکور نہ ہوں تو یہ تشبیہ مؤکد ہے۔ مثالوں کے لیے اسی صفحہ پر موجود ٹیبل کو دیکھیں۔ اس سے آگے صفحہ نمبر 15 پر تشبیہ کو باعتبار وجہ تشبیہ کے بیان کیا ہے، تو اس کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اس میں وجہ تشبیہ مذکور ہوگی تو یہ مفصل ہے، اور دوسری یہ ہے کہ وجہ تشبیہ مذکور نہ ہو تو یہ مجمل ہے۔ مثالوں کے لیے صفحہ نمبر 15 اور 16 والی ٹیبل کو دیکھیں۔ اس سے آگے تشبیہ البلیغ کی تعریف کی ہے کہ جس میں تشبیہ کے دونوں اطراف یعنی مشبہ اور مشبہ بہ موجود ہوں اور اداۃ التشبیہ اور وجہ تشبیہ کو حذف کیا گیا ہو تو اسے تشبیہ بلیغ کہتے ہیں۔ مثالوں کے لیے صفحہ نمبر 17 کی ٹیبل دیکھیں۔ صفحہ نمبر 18 پر وظیفۃ التشبیہ البلیغ کے عنوان کے تحت یہ بیان کر رہے ہیں کہ تشبیہ بلیغ زیادہ قوی اور پر اثر ہے بنسبت تشبیہ کی باقی صورتوں کے، کیونکہ تشبیہ کا ذکر کرنے سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس شخص کا موازنہ کیا جا رہا ہے اس کی خصوصیت کمزور ہے بنسبت اس شخص کے، یہ ہے جس شخص کا موازنہ کیا جا رہا ہے اس کی خصوصیت کمزور ہے، اور وہ شخص اس کے مترادف نہیں جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور مشابہت کا پہلو ذکر کرنا پابندی کا باعث بنتا ہے۔ اب اس کی مثالوں کے لیے اسی صفحہ پر موجود ٹیبل دیکھیں۔ صفحہ نمبر 19 پر تشبیہ و تمثیل کو بیان کرتے ہیں کہ تشبیہ و تمثیل تشبیہ کی ایسی قسم ہے جس میں وجہ تشبیہ مفرد نہیں ہوتی۔ اس کی مثالیں نیچے ٹیبل میں ذکر کر دی گئی ہیں۔ آگے صفحہ نمبر 23 پر تشبیہ ضمنی کی تعریف کی ہے کہ تشبیہ ضمنی تشبیہ تمثیلی کی طرح ہے، جس میں ایک حیت کو دوسری حیت اور ایک تصویر کو دوسری تصویر کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، لیکن تشبیہ تمثیلی سے کچھ امور میں مختلف بھی ہے۔ پہلا یہ ہے کہ
یہ تشبیہ ضمنی معروف شکل میں نہیں ہوتی بلکہ ضمناً مذکور ہوتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ مشبہ اور مشبہ بہ کو مضمون کلام کے ضمن میں سمجھا جاتا ہے یا پھر کلام کے سیاق سے، اور اس کا استعمال اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ مشبہ سے منسوب حکم مشبہ بہ میں اس کی موجودگی کے ثبوت کی بنیاد پر ممکن ہے۔ مثالوں کے لیے اسی صفحہ پر موجود ٹیبل دیکھیں گے آپ۔ اس سے آگے صفحہ نمبر 25 پر تشبیہ مقلوب کی تعریف کی ہے کہ مشبہ کو مشبہ بہ بنانا اس دعویٰ کے ساتھ کہ مشبہ بہ زیادہ قوی ہے مشبہ سے، ویسے مقلوب قلب سے ہے۔ آپ کی معلومات میں ہونا چاہیے کہ مقلوب قلب سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے تبدیل کرنا یا ایک کی جگہ پر دوسرے کو ذکر کرنا۔ اس کی مثال کے لیے بھی اسی صفحہ کی ٹیبل دیکھیں آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ اس سے آگے صفحہ نمبر 26 اور 27 پر اغراض التشبیہ کے عنوان کے تحت 6 نکات بیان کیے ہیں، انہیں اپنی مشق کا حصہ بنائیں۔ میں ان کو صرف طوالت سے اجتناب کرنے کی بنیاد پر بیان کرنے سے قاصر ہوں، ویسے بھی ان کی تعریف ایک ایک جملہ پر مشتمل ہے، اور اغراض التشبیہ کے 6 نکات جو ہیں ان کی تعریفیں زبانی بھی یاد کرنا مشکل نہیں ہے، اس لیے میرے خیال سے مناسب ہے کہ طوالت سے اجتناب کیا جائے۔ آپ ان کو ان 2 صفحات کو دیکھ کر جو ہے نا ان کی مختصر سی جو آدھی لائن کی تعریف ہے وہ اپنی مشق کا حصہ بنا لیں۔